بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہریت برائے 12ویں جماعت۔ سب سے پہلے فہرست مضامین۔ باب نمبر 1 پاکستان کا نظام حکومت، پیج نمبر 1۔ حکومت پاکستان، پیج نمبر 2۔ حکومت پاکستان کی ساخت کی بنیادیں، پیج نمبر 2۔ پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کا موازنہ، 4۔ پاکستان میں عوامی ضروریات کی تکمیل کے لیے جمہوری حکومتوں کا کردار، 9۔ پاکستان میں حکومت کو مزید جمہوری بنانے کے طریقے، 11۔ حکومت کے ادارے، 15۔ پاکستان میں مقننہ کے افعال یا فرائض، 16۔ پاکستان میں عاملہ یا انتظامیہ کے فرائض، 19۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے افعال یا فرائض، 23۔ عاملہ، مقننہ اور عدلیہ کا جمہوریت اور آمریت کے ادوار میں موازنہ، 25۔ دستور 1973 کے تحت صدر اور وزیر اعظم کے اختیار کا موازنہ، 27۔ پاکستان کی ذمہ داریاں، 28۔ بطور حکومتی ادارہ فوج کا کردار، 30۔ باب نمبر 2 بچوں اور خواتین کے حقوق، صفحہ نمبر 36۔ بچے، 37۔ بچوں کے حقوق پر معاہدے کی ضرورت، 37۔ CRC میں بچوں کے حقوق، 38۔ CRC میں بچوں کی شرکت کے حقوق، 42۔ بچوں کے حقوق کے کنونشن کے بنیادی اصول، 44۔ بچوں کے حقوق کے کنونشن میں دیے گئے حقوق اور اسلام میں بچوں کے حقوق کا موازنہ، 45۔ والدین کی ذمہ داریاں، 47۔ خواتین کے حقوق، 49۔ نر مادہ اور مذکر مؤنث، 50۔ خواتین کے خلاف امتیازات ختم کرنے کا کنونشن اور اسلام میں خواتین کے حقوق، 50۔ باب نمبر 3 سیاسی اقتصادیات، پیج نمبر 56۔ پاکستان کی معیشت پر اقتصادی عالمگیریت کے مثبت اور منفی اثرات، پیج نمبر 59۔ خود انحصاری پر مبنی اقتصادیات کے لوازمات، 60۔ عالمی مالیاتی ادارے، فرائض اور مقاصد، 62۔ بین الاقوامی اقتصادی و مالیاتی اداروں کے سیاسی اثرات، 66۔ بین الاقوامی معاشی اداروں میں تبدیلی کی تجاویز، 68۔ پاکستان اور عالمی تجارت، 71۔ عالمی تجارت کے معاہدے کا پاکستان پر اثرات، 72۔ معاشی استحکام کے حصول میں پاکستان کی مشکلات، 74۔ معاشی ترقی اور قرض سے چھٹکارا، 76۔ باب نمبر 4 بین الاقوامی تنازعات اور حل، پیج نمبر 81۔ موجودہ عالمی تنازعات کا تاریخی پس منظر، 82۔ عالمی سطح پر تنازعات کے حل کے لیے گفت و شنید کا استعمال، 89۔ عالمی تنازعات کی وجوہات، 90۔ تنازعات کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملیاں، 92۔ عالمی عدالت انصاف کے فرائض، 95۔ بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی اور گفت و شنید کے لیے افراد کا کردار، 96۔ ایک اچھے ثالث اور گفت و شنید کرنے والے خواص، 97۔ اچھے ثالث و گفت و شنید کرنے والے کی خصوصیات کیسے اپنائی جا سکتی ہیں، تجاویز، 98۔ باب نمبر 5 علمی مہارتیں، پیج نمبر 103۔ ویب سائٹ کا استعمال، 104۔ ویب سائٹ سے معلومات پڑھنا اور مقصد کے حصول کے لیے ان کی نشاندہی، 105۔ معلومات کو جمع کر کے ترتیب دینا اور نتیجے تک پہنچنا، 106۔ جمع شدہ معلومات کی بنیاد پر دلیل سازی، 107۔ معلومات کی روشنی میں مسائل حل کرنے کے طریقے، 108۔ مسائل کے حل کے لیے سرکاری پالیسی کی تجویز، 109۔ معلومات اور اطلاعات کے پھیلاؤ کے طریقے، 111۔ باب نمبر 6 سیاسی جماعتیں اور سماجی تحریک، پیج نمبر 115۔ سیاسی جماعتیں، 116۔ سیاسی جماعتوں کی ساخت اور بناوٹ، 118۔ سیاسی جماعت کی حکومت کا اس کے منشور کی روشنی میں کارکردگی، 121۔ سماجی تحریک، 123۔ پاکستان کو بطور اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست کے بنانے میں سماجی تحریک کی اہمیت، 125۔ سماجی تحریک کی وجوہات، 127۔ مقامی سطح پر امن کے فروغ کے طریقے، 129۔
باب نمبر 7 امن اور تنوع، پیج نمبر 134۔ امن 135 پرامن معاشرے کی اہمیت، 135 پرامن معاشرے کی خصوصیات، 136 مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں کی وجوہات، 138 مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں کے نتائج اور اثرات، 139 مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں سے متاثر ہونے والے گروہوں کی نشاندہی، 141 امتیازات، 143 تنوع، 144 اسٹیریوٹائپ، 145 فرضی قصوروار، 146 پاکستانی معاشرے میں تنوع سے پیدا ہونے والے مسائل، 147 ہماری زندگی اور معاشرے میں مختلف ثقافتوں، اقتدار اور عقائد کا کردار، 148 تنوع کے حوالے سے پاکستانی ثقافت اور عالمی ثقافت میں فرق، 150 عالمی سطح پر تنوع اجاگر کرنے کی ضرورت، 151 عالمی سطح پر تنوع کو مضبوط بنانے کے طریقے، 152 پاکستان میں اقتداری تنوع کے فروغ کے طریقے، 153 معاشرے میں تنوع اور رواداری کا فروغ اور انداز زندگی، 154 باب نمبر 8 فعال اور ذمہ دار شہریت، پیج نمبر 157 تلبیس کے ذریعے سیکھنا، 158 عوامی خدمت کا پیغام، 161 دستخط مہم، 163 کمیونٹی سروس، 163 صحنہ یا حادثہ، 165 صحنات کا انتظام، 165 مخصوص اصلاحات، 170 کچھ مصنف کے بارے میں، 181 صفحہ نمبر 1 باب نمبر 1 پاکستان کا نظام حکومت، تدریسی مقاصد۔ اس باب کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایک ان بنیادوں، نظریہ، تاریخ، ثقافت اور اقتدار کی وضاحت کر سکیں جن پر حکومت پاکستان کی تشکیل کی گئی ہے۔ 2 پاکستان میں جمہوری اور آمرانہ ادوار کا موازنہ کر سکیں۔ 3 پاکستانی عوام کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جمہوری حکومتوں کے کردار کا تعین کر سکیں۔ 4 ان طریقوں کو تجویز کیا جا سکے جن سے حکومت پاکستان مزید جمہوری ہو۔ 5 اپنے ان تجاویز کا دفاع کر سکیں جن کے ذریعے حکومت پاکستان مزید جمہوری ہو سکے۔ 6 پاکستان میں مقننہ عملہ اور عدلیہ کے افعال کی وضاحت کر سکیں۔ 7 جمہوریت اور آمریت میں مقننہ عملہ اور عدلیہ کے کرداروں کا موازنہ کر سکیں۔ 8 دستور 1973 میں دیے گئے صدر اور وزیر اعظم کے کرداروں کا موازنہ کر سکیں۔ 9 پولیس کے کردار کی تشریح کر سکیں۔ 10 فوج کے کردار کا بطور سرکاری ادارہ میں نشاندہی کر سکیں۔ صفحہ نمبر 2 حکومت پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان کی ساخت کی بنیادیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا میں ایک جمہوری اور وفاقی پارلیمانی ملک ہے۔ 14 اگست 1947 کو آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے دستوری ارتقاء میں 3 دستاتیر 1956، 1962 اور 1973 نے کردار ادا کیا۔ اس وقت 1973 کا دستور نافذ ہے۔ حکومت پاکستان کے سیاسی نظام کی بنیادیں درج ذیل ہیں۔ 1 نظریہ آئیڈیالوجی۔ قیام پاکستان کے وقت مختلف ممالک میں مختلف نظریات کی بنیاد پر مختلف طرز حکومت رائج تھے، جیسے جمہوری نظریات اور اشتراکی نظریات وغیرہ۔ قیام پاکستان سے قبل برصغیر پاک و ہند میں جو نظام حکومت رائج تھا وہ برطانوی حکومت کی طرز پر قائم کیا گیا تھا، اور برطانیہ میں نظام حکومت جمہوری نظریات کی بنیاد پر استوار کیا گیا تھا۔ اس طرح پاکستان کا نظام حکومت بھی جمہوری نظریات کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ پاکستان کو ایک نظریے کے تحت حاصل کیا گیا جسے نظریہ پاکستان بھی کہتے ہیں۔ آزادی سے پہلے پاکستان کی وضاحت اس نعرے کے ذریعے کی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر علامہ اقبال نے دسمبر 1930 میں الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کے ذریعے اس تصور کو مزید واضح کیا گیا۔
مطلب یہ کہ پاکستان کی تشکیل ایک نظریے کی بنیاد پر ہوئی اور وہ نظریہ مسلمانان پاک و ہند کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام تھا۔ نظریہ اسلام یعنی پاکستان اور ایک مسلمان ریاست ہوگی جو پاک و ہند کی مسلم اکثریتی علاقوں میں قائم کی جائے گی۔ اس ملک کے دستور اور حکومت کی بنیاد اس میں رہنے والے مسلمانوں کی رائے پر رکھی جائے گی۔ 10 اگست 1947 کو کراچی میں دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار مسلمان ریاست ہوگی جہاں پر مذہبی آزادی ہوگی، یعنی ہر کسی کو اپنے عبادت خانوں میں جانے کی مکمل آزادی ہوگی۔ مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا۔ اس طرح تقریباً ہر دستور میں اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ دستور 1973 میں بہت ساری اسلامی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 3، ہیڈنگ نمبر 2، تاریخ ہسٹری۔ پاکستان تاریخی طور پر بھی ایک بدعت رہا ہے۔ آج کا پاکستان جنوبی ایشیا کے قدیم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب کی طرف ایک سیڑھی ہے۔ دریائے سندھ کو آج بھی وہی مقام حاصل ہے جو قدیم تاریخ نے اسے دیا ہے۔ دریائے سندھ کو پاکستان کا دوران خون سمجھا جاتا ہے اور وادی سندھ کی تاریخی تہذیب پاکستان کی پہچان ہے۔ یہ علاقہ سلطنت مغلیہ کا حصہ رہا اور تقریباً 19ویں صدی کے وسط سے انگریز نو آبادیاتی نظام کا حصہ رہا۔ برطانوی حکومت کی بنیادی پارلیمانی جمہوریت پر تھا، اس لیے برصغیر میں حکومتی ارتقاء اور جمہوری طرز حکومت کی بنیاد پارلیمانی جمہوریت پر رکھی گئی۔ حکومت برطانیہ نے برصغیر میں جمہوری نظام متعارف کرنے کے لیے مختلف آئینی و قانونی اصلاحات نافذ کیں۔ مثال کے طور پر قوانین حکومت ہند 1909، 1919 اور 1935۔ ان اصلاحات میں قانون ساز ادارے قائم کیے گئے جن کی تشکیل کے لیے آہستہ آہستہ انتخابی نظام رائج کیا گیا اور ہندوستانیوں کو مرحلہ وار ان اداروں میں نمائندگی دی گئی۔ اس طرح نمائندہ جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ برصغیر نے انگریزوں سے 1947 میں آزادی حاصل کی۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام اس جمہوری نظام کا ارتقائی ثمر اور تسلسل ہے۔ تاریخی حوالوں سے یہ لوگ طویل عرصے سے ایک قسم کے مسائل سے دوچار رہے۔ تاریخی طور پر ان لوگوں نے حصول آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد کی اور تکالیف برداشت کیں۔ پاکستان کے موجودہ صوبوں میں سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سرحد پہلے سے موجود تھے، جبکہ بلوچستان کو آزادی کے بعد صوبے کا درجہ دیا گیا۔ قبائلی شناخت پہلے کی طرح آج بھی منفرد طور پر موجود ہے۔ یہ تاریخی یکسانیت آج کے دستور اور حکومت کی ساخت میں جھلکتی ہے۔ 3، ثقافت کلچر۔ پاکستان کثیر النسلی ملک ہے۔ 4 بنیادی لسانی و نسلی گروہ ہیں، یعنی پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچی۔ ان گروہوں میں ذیلی گروہ بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں دستور اور حکومت کی بناوٹ پر ان لسانی و نسلی گروہوں کا گہرا اثر ہے۔ ملک کی وفاقیت اسی وجہ سے ہے۔ لسانی اختلافات کی وجہ سے پاکستان کی دستور سازی میں تاخیر بھی ہوئی اور مشرقی پاکستان کا سانحہ بھی وقوع پذیر ہوا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دستور سے متصل امور کی فہرست ختم کر کے اختیارات صوبوں کے حوالے کیے گئے۔ اس طرح پاکستان کے لوگوں کو زبانوں اور ثقافتوں کی ترقی کا حق دیا گیا۔ صفحہ نمبر 4، اقتدار ویلیوز۔ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے جہاں پر روایتی اسلامی اور مشرقی اقتدار موجود ہیں۔ ان اقتدار میں دوستی، مہمان نوازی، امداد، قربانی، ایثار، اتحاد کی جھلک نظر آتی ہے۔ اگر سماجی نظام میں یہ اقتدار موجود ہوں تو ملک کی سیاست، دستور اور طرز حکمرانی میں بھی ان کی موجودگی اور کردار یقینی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت اور آمریت کا موازنہ۔ کمپیریزن آف ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ ان پاکستان۔ پہلا دور
فرسٹ پیریڈ۔ آزادی کے بعد جمہوری حکومت قائم کی گئی اور یہ سلسلہ اکتوبر 1958 تک جاری رہا۔ یہ پاکستان کا ابتدائی دور تھا۔ ملک ہر طرف سے مشکلات اور تکالیف میں پھنسا ہوا تھا۔ وسائل کی کمی تھی اور مسائل کی بھرمار۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد مخلص سیاسی قیادت کی بھی کمی تھی اور بدقسمتی سے موجودہ قیادت بھی اقتدار کے لیے لڑتی رہی۔ اس طرح مسائل میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس مختصر دور میں کئی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ لیاقت علی خان کے بعد خواجہ نظام الدین وزیر اعظم بنے۔ آپ کے بعد محمد علی بوگرا جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے آ گئے اور وزیر اعظم بننے کے علاوہ مسلم لیگ کے سربراہ بھی بنے۔ آپ کے بعد چودھری محمد علی وزیر اعظم مقرر ہوئے، لیکن غلام محمد سے خراب تعلقات کی بنا پر اسے ہٹا کر حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ آپ کے بعد آئی چندریگر، ابراہیم اسماعیل چندیگر اور فیروز خان نون وزرائے اعظم بنے۔ اس جمہوری دور میں ایک اہم کام 1956 کا دستور تھا، جو چودھری محمد علی کی سربراہی میں تیار اور نافذ کیا گیا۔ یہ ایک متفقہ اور جمہوری آئین تھا۔ ان کے بعد سکندر مرزا ملک کے صدر بنے۔ صفحہ نمبر 5۔ 27 اکتوبر 1958 کو پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے ملک میں آئینی حکومت ختم کر کے مارشل لا نافذ کیا اور 1956 کا دستور ختم کر دیا گیا۔ یہ دور تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصے تک رہا، لیکن مجموعی طور پر ایوب خان بھی عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ آپ کے اہم کارنامے یہ تھے: ایوب خان دور کے کارنامے: آپ نے پاک بھارت جنگ 1965 میں بھارت کو شکست دی، بھارت کے ساتھ تاشکند امن معاہدہ کیا، اسلام آباد کو کراچی کے بجائے دارالحکومت مقرر کیا، بھارت سے سندھ طاس نامی معاہدے کے ذریعے دریاؤں کی تقسیم کا معاملہ حل کیا۔ ایوب خان نے صنعتی ترقی کو توجہ دی۔ آپ نے ملک میں بلدیاتی اور حکومتی کا نظام متعارف کیا۔ ایوب خان نے 1962 کا دستور بنایا اور نافذ کیا۔ ملک میں کئی اصلاحات کیے گئے۔ ایران اور ترکی کے ساتھ ترقی کے لیے علاقائی تنظیم برائے ترقی RCD قائم کیا گیا۔ اس دور میں ایوب خان کو کئی ناکامیوں اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایوب خان کے دور کی ناکامیاں: مثال کے طور پر آپ کا دستور فرد واحد کے اختیارات کا دستور تھا جسے عوامی حمایت حاصل نہیں تھی۔ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوئی۔ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی۔ پریس پر پابندیاں تھیں اور ہنگامی حالات کے قواعد زیر استعمال تھے۔ اس طرح ملک میں پہلا فوجی دور پہلے جمہوری دور سے بھی زیادہ بدتر رہا۔ صفحہ نمبر 6۔ دوسرا دور سیکنڈ پیریڈ: اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے ایوب خان نے حکومت مارچ 1969 میں جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے حوالے کی۔ یحییٰ خان کا دور بہت مختصر رہا اور اس نے ملک میں پہلے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ اس کا دور سیاسی مسائل میں گزر گیا۔ اکتوبر 1970 میں عام انتخابات منعقد کیے گئے، جس میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری، جس نے قومی اسمبلی کی 300 میں سے 160 نشستیں حاصل کیں، جبکہ پیپلز پارٹی 81 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کا مسئلہ شدت اختیار کرنے لگا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے احتجاج نے ایک سیاسی بحران پیدا کیا۔ جنرل یحییٰ خان نے مارچ 1971 میں بنگالیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا۔ بھارت نے پاکستان کے اندرونی معاملات سے فائدہ اٹھا کر مشرقی پاکستان میں فوجی کشی کی اور جنگ شروع کی۔ اس جنگ میں پاکستان کے 90,000 فوجیوں کو قیدی بنایا گیا، جو بعد میں ذوالفقار علی بھٹو اور بھارت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان شملہ معاہدہ کے نتیجے میں رہا کیے گئے۔ پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کی شکل میں آزادی کا اعلان کیا۔ باقی ماندہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو پہلے مارشل لا
مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے، پھر عبوری آئین بنا کر ملک کے صدر بنے اور پھر دستور 1973 کے نفاذ کے بعد 5 جولائی 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اس دور میں عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ ملک کی خارجہ پالیسی امریکی گرفت سے آزاد کی گئی۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد کی گئی۔ ذاتی ملکیت کے کارخانے قومی ملکیت میں لیے گئے۔ کئی اصلاحات نافذ کی گئیں، خصوصاً مزدوروں اور زراعت کی اصلاحات۔ قومی شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ پاکستان اسٹیل ملز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ احمدیوں کو اقلیت کا درجہ دیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تیسری دنیا کا تصور ابھرنے لگا۔ ملک کو ایک متفقہ آئین 1973 دیا گیا۔ یہ ایک عوامی دور تھا۔ ملک میں 1977 کے انتخابات ہوئے اور پاکستان قومی اتحاد نے شکست کے بعد حکومت پر بے قاعدگیوں کا الزام لگا کر تحریک شروع کی، جس نے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کی۔ ملک میں 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کیا اور تمام اہم سیاستدان گرفتار کر لیے گئے۔ جنرل ضیاء نے 1973 کے دستور میں نمایاں ترامیم کی اور اپنے اختیارات میں بے تحاشا اضافہ کیا۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرکے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ جنرل ضیاء کے دور کے اہم اقدامات یہ ہیں: 8ویں ترمیم، نماز کمیٹیاں، عشرہ زکوٰۃ کا نظام، بلا سود بینکاری، اسلامی نظریات کونسل کا قیام، وفاقی شرعی عدالت، وفاقی محتسب قاضی عدالتوں کا قیام، حدود آرڈیننس، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا قیام، سیرت کانفرنس اور علماء مشائخ کانفرنس وغیرہ۔ افغانستان میں روس امریکہ جنگ میں روس کے خلاف حصہ لیا۔ صفحہ نمبر 7۔ تیسرا دور، تھرڈ پیریڈ۔ جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد سینیٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے اقتدار سنبھالا اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا۔ یہ سیاسی دور 1988 سے لے کر 1999 تک ہے۔ 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور اسلامی جمہوری اتحاد میں کسی کو واضح اکثریت حاصل نہ ہو سکی۔ بینظیر بھٹو نے دوسری جماعتوں سے مل کر اتحادی حکومت قائم کی، لیکن غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کے الزامات لگا کر قومی اسمبلی توڑ کر عام انتخابات کا اعلان کیا۔ 1990 کے انتخابات کے نتائج میں نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اس دور میں پاکستان موٹر وے بنائی گئی، صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کا تقسیم کا معاہدہ ہوا، نجکاری کا عمل جاری رہا اور خود انحصاری پر توجہ دی گئی۔ تعمیر وطن پروگرام شروع کیا گیا۔ صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہوا۔ صفحہ نمبر 8۔ اس دور میں بھی بدعنوانیوں کے الزامات عام تھے، لہٰذا غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی توڑ کر 1993 کے انتخابات کروائے۔ اس بار محترمہ بے نظیر اکثریت حاصل کر کے ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئی۔ اس بار پھر بدعنوانی اور بد انتظامی کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے اپنے صدر فاروق احمد خان لغاری نے قومی اسمبلی توڑ کر 1997 میں عام انتخابات کروائے۔ ان انتخابات میں اس بار نواز شریف بھاری اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بن گئے۔ اس دور میں نواز حکومت نے یہ اقدامات کیے: دستور میں ترمیم کر کے وزیر اعظم کے اختیارات بحال کیے۔ دیگر اہم ترامیم ہوئیں: 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بس سروس کا آغاز کیا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی بڑی طاقتوروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے لاہور آ کر تعلقات میں بہتری کا عندیہ دیا، لیکن اس دوران کارگل میں جنگ شروع کر کے ایک دفعہ پھر سیاسی حکومت کو کمزور کیا گیا۔ ملک کے وزیر اعظم نے فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹانا چاہا تو انہوں نے منتخب حکومت ختم کر کے ملک میں ایک بار پھر فوجی حکومت قائم کی۔ چوتھا دور، فورتھ پیریڈ۔
جنرل پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے فوجی حکومت قائم کی گئی۔ یہ حکومت 2008 تک جاری رہی۔ جنرل مشرف کے دور میں اہم اقدامات کچھ یوں تھے۔ آپ نے 2002 میں الیکشن کروائے اور اپنی حمایتی جماعت مسلم لیگ قائد اعظم کو حکومت دی، جبکہ خود ملک کے صدر رہے۔ جنرل مشرف نے آئین میں ترامیم کر کے لامتناہی اختیارات حاصل کیے۔ اس دور میں افغان خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ بلدیات اور مقامی حکومتوں کا نیا نظام متعارف کیا۔ جنرل مشرف نے خود استعفیٰ دیا۔ ملک میں فروری 2008 میں عام انتخابات کیے گئے۔ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دوسری جماعتوں سے مل کر حکومت قائم کی۔ اس حکومت کے اہم اقدامات یہ ہیں: ملک میں جنرل پرویز مشرف کی طرف سے برطرف شدہ عدلیہ کو بحال کیا۔ آئینی ترامیم کے ذریعے وزیر اعظم کے اختیارات بحال کیے گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اجرا کیا۔ دیگر اہم آئینی ترامیم کیے گئے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلہ کن اجلاس منتخب کیے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اہم اقدامات اٹھائے۔ صفحہ نمبر 9۔ پاکستان میں عوامی ضروریات کی تکمیل کے لیے جمہوری حکومتوں کا کردار۔ رول آف ڈیموکریٹک گورنمنٹس ان پاکستان ٹو فلفل پیپل نیڈس۔ پاکستان میں کئی جمہوری حکومتوں نے عوامی ضروریات کی تکمیل کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے۔ مسائل کے حل کے لیے پہلے ایک آئینی نظام کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حکومت کے اپنے وجود کو قانونی حیثیت حاصل ہو۔ پاکستان کی تشکیل کے فوراً بعد ملک میں دستور نہیں تھا، لہٰذا جمہوری حکومت نے 1935 کے دستور کو کئی ترامیم کے بعد ملک میں نافذ کیا۔ پہلا عوامی دستور 1956 میں جمہوری حکومت نے بنایا اور نافذ کیا۔ یہ دستور کافی مشکلات کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ آج کا آئین بھی پاکستان کی جمہوری حکومت نے عوامی نمائندوں کے اتفاق رائے سے بنایا اور نافذ کیا۔ جب بھی ملک میں فوجی آمریت قائم ہوئی تو اس دستور میں اپنی مرضی کی ترامیم کی گئیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ ہمیشہ بڑا شدید رہا۔ پہلے جمہوری دور میں شاید معاشی مسائل کی طرف توجہ اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ حکومتیں سیاسی مسائل میں پھنسی ہوئی تھیں۔ بعد کے جمہوری ادوار میں اس مسئلے کو اہمیت دی گئی۔ روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کیے گئے۔ خود روزگار اسکیموں کا اجرا کیا گیا۔ ذاتی اور چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی کی گئی اور حکومتوں نے آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کی حوصلہ شکنی کی گئی، قیمتیں مقرر کی گئیں اور اس کے کنٹرول کا نظام بنایا گیا، اور حکومتوں نے سستی قیمت پر روزمرہ کی استعمال کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور قائم کیے۔ غربت کے خاتمے کے لیے طویل المدت منصوبے تیار کیے گئے۔ زراعت کے میدان میں کئی اصلاحات کی گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جاگیرداروں کی جائیدادوں کو کاشتکاروں میں تقسیم کیا اور زمین کی ملکیت کی کم سے کم حد مقرر کی گئی۔ پاکستان زرعی ترقیاتی بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نواز شریف نے گرین ٹریکٹر اسکیم شروع کی اور کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ کھیت اور مارکیٹ کے درمیان سڑکیں تعمیر کی گئیں اور ٹیوب ویلوں میں بجلی کے استعمال پر رعایتیں دی گئیں۔ جمہوری ادوار میں صنعتوں کے جال بچھائے گئے اور ملک میں صنعتی بستیاں قائم کی گئیں۔ مزدوروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کی گئیں۔ بھٹو دور حکومت میں افرادی قوت کو بیرونی ملک ملازمتوں کے لیے بھیجا گیا۔ ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کئی اصلاحات کی گئیں اور ان کی تنخواہوں اور پنشنز میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ ہر جمہوری حکومت کا قیام عوامی مسائل کے حل کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہر سیاسی جماعت کے منشور میں عوام کے مسائل حل کرنے کے پروگرام ہوتے ہیں۔ جمہوری قیادت نے ملک میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیمی اصلاحات نافذ کیں جس کے مطابق پرائمری تعلیم کو مفت بنایا گیا، خواندگی کا مراکز کھولے گئے، کئی نجی اسکولز اور کالجز کو قومی ملکیت میں لیا گیا۔ ملک میں کئی نئی یونیورسٹیاں کھولی گئیں جن میں جامعہ اسلامیہ بہاولپور، زرعی کالج ٹنڈوجام، NED انجینئرنگ کالج کراچی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ بعد کی جمہوری حکومتوں نے تعلیم کے میدان میں قابل ذکر کارنامے سر انجام دیے۔
تعلیم کی بہتری کے لیے تعلیمی پالیسیاں جاری کی گئیں۔ حکومت صحت کے میدان میں بھی جمہوری حکومتوں نے اچھا کام کیا۔ ملک میں صحت کے مراکز کھولے گئے، طبی عملے کی سہولیات میں اضافہ کیا گیا، شہروں پر رش کم کرنے کے لیے علاقائی سطح پر معیاری اور خصوصی ہسپتال کھولے گئے اور پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ رہائش کے مسائل حل کرنے کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور جمہوری حکومتوں نے اسے مضبوط کیا تاکہ بے گھر لوگ قرضے حاصل کر کے مکان بنائیں۔ لوگوں کو 10، 7 اور 5 مرلے کے پلاٹ دیے گئے۔ صفحہ نمبر 11۔ جمہوری حکومتوں نے عوام کی فلاح کے لیے کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ علاقائی ترقی کے لیے ارکان اسمبلی کو فنڈز فراہم کیے گئے۔ اس حوالے سے پیپلز ورکس اور تعمیر وطن پروگرام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس طرح دیگر سماجی مسائل یعنی منشیات فروشی، دہشت گردی، کرپشن، ذخیرہ اندوزی اور بدامنی کنٹرول کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ پاکستان اسلامی سربراہی کانفرنس کا فعال رکن ہے اور بھٹو نے لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کر کے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ عوام کے مذہبی جذبے کی وجہ سے ہر آئین میں اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا۔ اس حوالے سے ہر جمہوری حکومت پر بڑی طاقتوں کا دباؤ رہا، لیکن پھر بھی حکومت نے کوشش کی کہ عوامی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ نواز شریف دور میں پاکستان میں عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ عوام کی خوشحالی، ترقی اور بقا کے لیے امن کا قیام بہت ضروری ہے۔ جمہوری حکومتوں نے اس طرف بھی توجہ دی۔ موجودہ دور میں امن و امان کا مسئلہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے اور حکومت کی ساری توجہ امن و امان کے قیام کی طرف ہے۔ اسی وجہ سے حکومت دیگر ترقیاتی سرگرمیوں کی طرف توجہ نہیں دے سکی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر حملے اور افغانستان کے حالات کی وجہ سے پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور حکومت کی ساری توجہ بدامنی پر قابو حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ ایک بہترین جمہوری نظام کے قیام کے لیے عوام کی سیاسی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بہترین تربیت یافتہ شہری ملک اور حکومت کے پاسبان بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہر جمہوری دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ ذرائع ابلاغ کو آزادی دی جائے تاکہ عوام کی سیاسی تربیت کی جا سکے۔ میڈیا اب عوام کی تجاویز، شکایات، مطالبات اور مسائل بلا خوف حکومت تک پہنچاتا ہے۔ صفحہ نمبر 11۔ پاکستان میں حکومت کو مزید جمہوری بنانے کے طریقے۔ پاکستان میں حکومت کو مزید استحکام اور مضبوطی کے لیے کئی راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو شاید حکومت مزید مضبوط اور مستحکم ہو اور عوامی خدمت اور ان کے مسائل حل کرنے کے قابل بن جائے۔ صفحہ نمبر 12۔ عوامی شرکت، پیپلز پارٹیسپیشن۔ جدید دور میں جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے۔ اس نظام کی بنیادی عوامی شرکت پر ہے۔ جتنی عوام کی شرکت مؤثر ہوگی اتنا ہی نظام زیادہ فعال اور مستحکم ہوگا۔ جتنے عوام زیادہ باشعور اور بیدار ہوں گے اتنی ہی حکومت پائیدار اور مؤثر ہوگی۔ اچھے شہری اچھی حکومت کی اساس ہیں۔ جب پڑھے لکھے، بیدار، تربیت یافتہ اور باشعور شہری حکومت سازی کرتے ہیں تو ایسی حکومت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جمہوری نظام عوام کی، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے حکومت ہے۔ اس لیے عوام کی تربیت اور شعور کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ عوام کی معلومات تک رسائی میں سہولت ہونی چاہیے تاکہ حقائق کی روشنی میں رائے عامہ تشکیل ممکن ہو سکے۔ میڈیا کی آزادی، فریڈم آف میڈیا۔ شہریوں کی سیاسی تربیت اور شعور کی بیداری میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے۔ انہیں اچھے اور برے میں تمیز کے قابل بنایا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے عوام اپنی رائے اور نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہیں۔ میڈیا میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں، حکومت پر تنقید ہوتی ہے اور حکومت کی اچھی سرگرمیوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ لہٰذا میڈیا کے لیے آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ ذرائع ابلاغ پر کوئی دباؤ یا پابندی نہ ہو تاکہ حقیقت پسندانہ اور درست معلومات اور اطلاعات حاصل ہوں۔
حکومت میڈیا قدر پابندی کی لپٹ میں ہے، اس لیے یہاں سیاست میں استحکام کی کمی ہے۔ البتہ اب نجی میڈیا نسبتاً زیادہ آزاد ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی سوجھ بوجھ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ سیاسی ثقافت، پولیٹیکل کلچر۔ بدقسمتی سے ہماری سیاسی ثقافت کی بنیادیں اور اقتدار عام طور پر غیر جمہوری ہیں۔ ہمیں جمہوری اقتدار کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔ سیاست میں برداشت اور رواداری کا رواج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو دلیل اور پرامن طریقے سے قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی مخالفین کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بااخلاق اور سنجیدہ سیاسی ثقافت کا قیام ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور بیجا تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے عوام کو اپنا پروگرام اور ترجیحات بتانے چاہیے۔ ریاستی اداروں میں تعاون اور اقتدار کار رہتے ہوئے کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر حکومت کے تینوں شعبوں بشمول میڈیا اپنے قانونی حدود میں رہیں اور ایک دوسرے کے کام میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں تو ایک بہترین اور پائیدار نظام بن سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اقتدار کا خیال رکھنا چاہیے اور جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ ہر جماعت میں اندرونی طور پر انتخاب کا باقاعدہ عمل لازمی ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ حزب اختلاف کا احترام، رسپیکٹ آف اپوزیشن۔ ایک بہترین سیاسی نظام اور حکومت وہ ہوتی ہے جہاں حزب اختلاف کو باوقار مقام حاصل ہو۔ ان کو ڈرانا، دھمکانا، قید و بند میں ڈالنا، اذیتیں پہنچانا اور کچلنا نہیں چاہیے۔ کامیابی کے لیے مثبت تنقید ضروری ہے۔ حکومت حزب اختلاف کے بغیر آمر بن سکتی ہے اور ارکان حکومت اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت پر اصلاحی انداز میں تنقید کرے، نہ کہ تنقید برائے تنقید۔ آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ آزاد عدلیہ ایک کامیاب حکومت کی جان ہے۔ حکومت کی اصل ذمہ داریوں میں شہریوں کو بلا امتیاز انصاف کی فراہمی کو یقین بنانا ہے۔ انصاف تب فراہم ہو سکتا ہے جب عدلیہ کسی بھی قسم کے دباؤ سے آزاد ہو۔ ایسا تب ممکن ہے کہ عدلیہ کے جج صاحبان کو دستوری تحفظ حاصل ہو، ان کی تقرری، تبادلے، سہولیات، ترقی، برطرفی، ریٹائرمنٹ اور رہائش وغیرہ کے لیے ایک شفاف آئینی نظام موجود ہو۔ پاکستان کے دستور میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کے فیصلوں پر فوری عمل درآمد، سستے اور فوری انصاف تک آسان رسائی کے لیے ایک خودکار نظام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میرٹ کا احترام، رسپیکٹ آف میرٹ۔ مضبوط، مستحکم اور کامیاب حکومت وہ ہے جو میرٹ اور اہلیت کا احترام کرے۔ جہاں بھی میرٹ اور اہلیت کو نظر انداز کیا گیا تو وہاں خون زیر انقلابات رونما ہوئے۔ حکومت کا بنیادی مقصد بھی میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر نظام کو قائم ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میرٹ اور اہلیت کو بالادستی حاصل ہو۔ صفحہ نمبر 14۔ عوامی فلاح و بہبود، ویلفیئر آف پیپل۔ ریاست اور حکومت کی قیام کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ آج بہترین حکومت اور ریاست کا معیار عوام کی فلاح ہے۔ انسانی ترقی کا پیمانہ، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ان کی صحت، تعلیم اور روزگار کو یقینی بنانا ہے۔ اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی اور بری ریاستوں اور حکومتوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس لیے ایک مضبوط اور کامیاب حکومت وہ ہے جس میں لوگوں کی فلاح کو اہمیت حاصل ہو۔ حکومت کو انسانی فلاح کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے عوام خاموش تماشائی نہیں۔ اگر حکومت میں خدمت کا جذبہ موجود ہے تو وہ کیوں کر وہ کامیاب حکومت نہیں ہوگی۔ عوام کی فلاح، ترقی اور خوشحالی جذبے کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر حکومت میں عوام کی تقدیر بدلنے کی تڑپ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بھی حالات بدلنے میں مدد کا اشارہ دے چکا ہے۔ انسانی حقوق کی فراہمی، پروویژن آف ہیومن رائٹس۔ بہترین حکومت کی نشانی یہ ہے کہ انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائے اور دستور میں دیے گئے حقوق کو عملی شکل دے۔ انسانی آزادیوں کا احترام کیا جائے۔ اچھی حکومت وہ ہے جو عوام کی مساوی حیثیت کو یقینی بنائے۔ حقوق، وہی حکومتیں کامیاب ہیں جو حقوق اور مساوات کی علمبردار ہیں۔ سابقہ سوویت یونین کی ناکامی کی اہم وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے دستور میں انسانی حقوق کی طویل فہرست تو موجود تھی،
لیکن عملی طور پر وہاں حقوق نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے وہاں کی حکومت عوام کی حمایت کھو چکی تھی۔ قومی و اجتماعی مفادات کی بالادستی، ڈومیننس آف نیشنل اینڈ کلیکٹیو انٹرسٹس۔ اچھی حکومت وہ ہے جو نہ صرف اجتماعی و قومی امور سے تعلق رکھے بلکہ ان کی فوقیت بھی حاصل ہو۔ قومی و اجتماعی مفادات پر کوئی سودا بازی نہ کرنے والی حکومتیں مقبول ہوتی ہیں۔ جو حکومتیں قومی مفادات کا احترام کرتی ہیں وہ عوام دوست حکومتیں ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 15 صحیح انتخابی امیدوار، گڈ کینڈیڈیچر۔ جمہوریت میں عوام اپنی نمائندے منتخب کرتے ہیں اور وہی نمائندے اکثریت کی بنیاد پر حکومت سازی کرتے ہیں، لہٰذا رائے دہندگان کا کردار سب سے اہم اور کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی اور غیر شفافیت کی شکایات کی جاتی ہیں، انتخابات کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور دھاندلی کے الزامات لگا کر حکومت مخالف تحریک چلائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے امیدواروں کا کردار بھی اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھے، تعلیم یافتہ اور سابق کردار افراد کو امیدوار نامزد کریں۔ اگر انتخابات کی غیر جانبداری، شفافیت اور آزادی کو یقینی بنایا جائے تو نتیجے کے طور پر منتخب حکومت کامیاب، پائیدار، مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کا مثبت کردار، پازیٹیو رول آف پولیٹیکل پارٹیز۔ حکومت اور ریاست کی کامیابی کا انحصار سیاسی جماعتوں پر ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام کی تربیت کرتی ہیں اور عوام و حکومت کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کو پھیلنے پھولنے کا موقع دیا جائے اور انہیں فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے تو نتیجتاً بننے والی حکومت کامیاب اور مضبوط ہوگی۔ جماعتیں انتخابی منشور پر عمل کریں اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں۔ حزب اختلاف کی ذمہ داری ہے کہ حکومتی پارٹی کو ان کے وعدے یاد دلاتے رہیں۔ اگر منشور کی روشنی میں حکومت کی جائے اور یہ روایت برقرار رکھا جائے تو ایک بہترین نظام وجود پذیر ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں بھی اندرونی طور پر جمہوریت کا ہونا لازمی ہے۔ اس طرح خاندانی و وراثتی سیاست کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے دستور پر عمل کرنا چاہیے۔ حکومت کے ادارے، آرگنز آف گورنمنٹ۔ حکومت 3 بنیادی اعضاء سے مل کر بنتی ہے، یعنی مقننہ، عاملہ اور عدلیہ۔ مقننہ قانون سازی کرتی ہے، عدلیہ یا انتظامیہ اس قانون کو عملی شکل میں نافذ کرتی ہے اور عدلیہ اس قانون کی تشریح کے علاوہ اس کی خلاف ورزی پر سزا دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 16 حکومت۔ پاکستان میں مقننہ کے افعال یا فرائض، فنکشنز آف دا لیجسلیچرز پارلیمنٹ ان پاکستان۔ پاکستان میں آئین 1933 کے مطابق مقننہ کے اختیار درج ذیل ہیں۔ 1 قانون سازی کے اختیارات۔ مقننہ کی سب سے اہم ذمہ داری قانون سازی کرنا ہے۔ آئین مقننہ کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وفاقی امور کی فہرست سے قانون سازی کرے۔ وفاقی امور کی فہرست وہ فہرست ہے جس میں دیے گئے موضوعات پر قومی اسمبلی و سینیٹ قانون بنا سکتی ہے۔ آئین کے مطابق اگر کسی ناخوشگوار صورتحال کی وجہ سے صدر مملکت کسی صوبے میں ہنگامی حالت کا نفاذ کریں تو صوبائی اسمبلی کی قانون سازی کا اختیار معطل ہو جاتا ہے اور اس صوبے کے لیے قومی اسمبلی و سینیٹ قانون سازی کرتی ہے۔ مرکزی اسمبلی کی غیر موجودگی میں صدر پاکستان کو حکم نامہ یا عارضی قانون آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہے، لیکن اگر قومی اسمبلی و سینیٹ کا اجلاس شروع ہو جائے تو صدر کے حکم ناموں کو یا تو باقاعدہ قانونی شکل دی جاتی ہے یا اسے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں، شمالی علاقوں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے قانون سازی کا حق قومی اسمبلی و سینیٹ کو حاصل ہے۔ مقننہ سادہ اکثریت سے عام قانون کو ختم یا تبدیل کر سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 17 انتظامی اختیارات، ایگزیکٹو فنکشنز۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم پاکستان ملک کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اور اس کا انتخاب قومی اسمبلی کے تمام ارکان کی اکثریت کرتی ہے۔ صوبائی اسمبلیوں سے مل کر پارلیمنٹ، سینیٹ
پلس قومی اسمبلی صدر پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں۔ مرکزی وزراء کابینہ پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں، قومی اسمبلی سے 75% اور سینٹ سے 25%۔ وزیر اعظم اور وزراء اس وقت تک اپنے عہدوں پر قائم رہتے ہیں جب تک ان کو قومی اسمبلی کی کل ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو۔ وزیر اعظم اور وزراء پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی انتظامیہ پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کئی طریقے سے وزیر اعظم اور وزراء پر کنٹرول قائم کرتی ہے۔ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان وزراء پر سوالات کرتے ہیں اور وزراء جواب دینے کے پابند ہیں۔ پارلیمنٹ میں ارکان اسمبلی پر مشتمل یقین دہانی کی مجالس سوالات اور جوابات کا جائزہ لیتی ہیں۔ اس طریقے سے ارکان اسمبلی کی شکایات کا ازالہ اور حکومت کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ حکومت کی پالیسیوں اور سرگرمیوں پر اجلاس کے دوران اور میڈیا کے ذریعے تنقید کرتے ہیں اور حکومت کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنے دیتے۔ مقننہ کے ارکان قانون سازی کے عمل کو روک کر کسی فوری قومی مسئلے پر بحث کے لیے تحریک التوا پیش کرتے ہیں اور اس طرح اس مسئلے پر بحث کی جا سکتی ہے۔ مقننہ اتفاق رائے یا اکثریت سے قرارداد پیش کر سکتی ہے۔ اگرچہ حکومت قرارداد پر عمل کرنے کے حوالے سے قانونی طور پر پابند نہیں، لیکن اخلاقی بنیاد پر اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دراصل حکومت کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی سفارش ہوتی ہے۔ ارکان اسمبلی کو کئی اختیارات اور حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ان اختیارات اور حقوق کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو یہ حکومت کی کمزوری ہوتی ہے۔ ارکان اسمبلی ان کمزوریوں کی نشاندہی اور اپنے قانونی حقوق و اختیارات کے حصول کے لیے اسمبلی میں جو تحریک پیش کرتے ہیں اس کو تحریک استحقاق پریویلیج موشن کہتے ہیں۔ ارکان اسمبلی نقطہ اعتراض، پوائنٹ آف آرڈر، واک آؤٹ اور توجہ دلاؤ نوٹس، کال اٹینشن نوٹس وغیرہ کے ذریعے حکومت کی توجہ اس کی کمزوریوں اور قومی مسائل کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ مالیاتی فرائض، فائنینشیل فنکشنز۔ قومی خزانہ مکمل طور پر قومی اسمبلی کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کی اجازت کے بغیر قومی خزانہ سے ایک پیسہ بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ ہر اس مالی سال جو 1 جولائی سے شروع ہو کر 30 جون تک ہوتا ہے کے لیے قومی میزانیہ بجٹ قومی اسمبلی میں مرکزی وزیر خانہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ میزانیہ یا بجٹ ایک سال کے لیے حکومت کی آمدنی اور خرچ کے حساب کتاب کو کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کو اختیار حاصل ہے کہ بجٹ میں تبدیلی کرے، اس میں اضافہ یا کمی کرے اور نامنظور کرے یا اصلی حالت میں منظور کرے۔ عموماً قومی بجٹ کو معمولی رد و بدل کے ساتھ ایک یا اصلی شکل میں منظور کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے جو قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ بجٹ میں دیے گئے اخراجات کی پڑتال کرے اور اسمبلی کو رپورٹ پیش کرے۔ اسمبلی کی اجازت کے بغیر حکومت کو ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں۔ ان لامحدود مالیاتی اختیارات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی خزانے کی محافظ ہے۔ عدالتی فرائض، جوڈیشل فنکشنز۔ دستور 1973 کے تحت عدل کے بارے میں تمام اختیارات عدلیہ کو حاصل ہیں۔ آئین نے پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نامزد ججوں کی تقرری کی منظوری یا نامنظوری دے۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت میں عدالتی کمیشن کے نامزد کردہ ججوں کی منظوری پارلیمانی کمیشن دیتی ہے جو 8 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ مقننہ یعنی قومی اسمبلی سینٹ کے ساتھ مل کر صدر پاکستان کا موازنہ کر سکتی ہے جو کہ ایک عدالتی سرگرمی ہے۔ انتخابی فرائض، الیکٹو فنکشنز۔ قومی اسمبلی پاکستان کے وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے، یعنی اسے اعتماد کا ووٹ دیتی ہے۔ اسے اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ یہ ادارہ اسلام آباد سے سینیٹرز کا انتخاب اور اس کے قبائلی ارکان قبائلی علاقے کے لیے سینیٹرز کا انتخاب کرتا ہے۔ قومی اسمبلی سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں سے مل کر صدر پاکستان کا انتخاب کرتی ہے۔ سینٹ اپنے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتا ہے۔ متفرقہ فرائض۔ دستور کے مطابق آئین میں تبدیلی یا ترامیم کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔
قومی اسمبلی کے کل ارکان کی 2/3 اکثریت دستور میں ترمیم کر کے دوسرے ایوان میں بھیجتی ہے۔ وہاں بھی کل ارکان کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ترمیمی بل کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مقننہ سے عوام کا ایک جذباتی تعلق اور امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ حکومت کے اس شعبے میں ارکان عوامی مسائل کا بھرپور ذکر کرتے ہیں اور ارکان اپنے اپنے علاقے کے مسائل حکومت کے نوٹس میں لاتے ہیں۔ یہ عوامی مسائل اور قومی معاملات پر بات کرنے کا مؤثر ترین فورم ہے، کیونکہ اس میں تمام وزراء اور وزیر اعظم موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے عوام اور حکومت کے درمیان رابطے پل کہنا بے جانا نہ ہوگا، کیونکہ اگر ایک طرف یہ عوامی مسائل حکومت کے گوش گزار کرتے ہیں تو دوسری جانب حکومتی سرگرمیاں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کسی بھی وقت کابینہ اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کر کے یا حکومتی مسودہ رد کر کے ان کو معزول کر سکتے ہیں، یا اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی کل ارکان کی سادہ اکثریت سے ہٹا سکتے ہیں، یا اپنے کسی بھی رکن کی نااہلی کو اسپیکر کے نوٹس میں لا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19۔ پاکستان میں عملہ یا انتظامیہ کے افعال یا فرائض، فنکشنز آف ایگزیکٹو ان پاکستان۔ پاکستان میں عملہ بنیادی طور پر صدر، وزیر اعظم، کابینہ اور سرکاری ملازمین پر مشتمل ہوتا ہے۔ 1973 کے دستور کے مطابق عملہ کے کئی اختیارات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ 1۔ انتظامی فرائض، ایگزیکٹو فنکشنز۔ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا عملہ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان انتظامیہ کا سربراہی اور حقیقی حاکم ہوتا ہے۔ صدر وزیر اعظم کے مشورے سے وزراء کا تقرر کرتا ہے اور وزیر اعظم کے مشورے ہی سے وزراء یا وزیر کو برطرف کرتا ہے۔ وزراء کو محکمے پورٹ فولیوز الاٹ کرنا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ وہ وزراء کے سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کے درمیان رابطے پیدا کرتا ہے۔ کابینہ کے ارکان کو ہدایات دینا اور وزراء کے درمیان اختلافات کا خاتمہ وزیر اعظم کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ملک کی انتظامی پالیسی کی تشکیل عملہ کی ذمہ داری ہے۔ قانون کا نفاذ اور اس کی نگرانی عملہ کے ذمہ ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے اور اس میں وزیر اعظم کی آواز فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ملک کے اہم عہدوں پر تقرریاں اگرچہ صدر پاکستان کرتا ہے، لیکن اصل فیصلہ یا مشورہ وزیر اعظم ہی دیتا ہے۔ پبلک سروس کمیشن، اعلیٰ عدالتی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، ضابطہ، وفاقی محتسب، ایٹمی توانائی کمیشن، سفراء، اسلامی نظریاتی کونسل، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان وغیرہ جیسے اداروں کے ارکان کا تقرر صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر کرتا ہے۔ آئین کی 13ویں ترمیم کے مطابق مسلح افواج اور صوبائی گورنروں کی تقرری اور برطرفی کا عملی اختیار بھی وزیر اعظم کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہی تقرریاں کرتا ہے۔ انتظامی طور پر ہر محکمے کا ایک سربراہ، ایک وزیر ہوتا ہے، جو اس محکمے کی نظم و ضبط چلانے، محکمے کے لیے قانون سازی کرنے اور محکمے میں قانون نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وزراء ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور ان کو مشترکہ طور پر کابینہ کہا جاتا ہے۔ ہر وزیر اپنے محکمے کے بارے میں پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ ہر محکمے میں سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو قانون کے نفاذ اور نظم و ضبط چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے مشورے پر کسی قانونی مسئلے کو عوام کے سامنے استفاد رائے کے لیے پیش کرتا ہے اور عوام کا رد عمل ہاں اور نہیں میں معلوم کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 20۔ 2۔ قانون سازی کے فرائض، لیجسلیٹو فنکشنز۔ اگرچہ آئین کی روح سے قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو حاصل ہے، لیکن صدر عملہ کا حصہ ہوتے ہوئے بالواسطہ طریقوں سے قانون سازی کے عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ عام حالات میں صدر کی تجاویز کی قدر کی جاتی ہے۔ صدر پارلیمنٹ کا اجلاس طلب اور ملتوی کر سکتے ہیں۔
وزیر اعظم کے مشورے سے قومی اسمبلی توڑ سکتا ہے لیکن سینٹ کو توڑا نہیں جا سکتا۔ صدر کسی مجوز قانون سازی کے بارے میں اپنی تجاویز اور پیغامات کسی بھی ایوان میں بھیج سکتا ہے۔ پارلیمنٹ صدر کے پیغامات اور تجاویز پر غور کرنے کی پابند ہے۔ صدر پاکستان ہر سال پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتا ہے۔ اس تقریر میں صدر گزشتہ سال اور آئندہ سال کے لیے حکومت کی ترجیحات اور پروگراموں کا تفصیلی تذکرہ کرتا ہے۔ مقننہ کی غیر موجودگی میں صدر حکم نامہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے جو 4 مہینے تک قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ پارلیمنٹ اگر چاہے تو صدر کے حکم ناموں کو یا تو منسوخ قرار دے دے یا اسے قانونی درجہ دے۔ صدر خود بھی مقررہ وقت سے پہلے جاری کردہ کوئی حکم نامہ واپس نہیں لے سکتا۔ جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کسی قانون کو منظور کریں تو اسے صدر کی منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں اکثریتی گروپ کے قائد ہوتے ہیں، اس لیے اسے قائد ایوان کا درجہ حاصل ہے۔ وزیر اعظم صدر کو کسی بھی ایوان کا اجلاس بلانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ وہ قانون سازی کے عمل میں حصہ لیتا ہے اور کسی بھی ایوان میں خطاب کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم آئین کی دفعہ 58 کے مطابق صدر کو قومی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے اور صدر اس مشورے کا پابند ہے۔ وزیر اعظم سرکاری ارکان ٹرشری برانچز کے درمیان اتحاد اور تعاون کی فضا پیدا کرتا ہے۔ وہ قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر کے ساتھ رابطہ قائم رکھتا ہے۔ وزراء اپنے محکموں کے بارے میں مسودے تیار کرکے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مسودات کی تیاری میں محکمے کے اعلیٰ افسران مدد دیتے ہیں۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام کی وجہ سے قانون سازی کی تقریباً تمام تجاویز کابینہ کے ارکان پیش کرتے ہیں اور مقننہ اکثر ٹھوس ترامیم کے بغیر ان تجاویز کو قانونی شکل دیتی ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قانون سازی کا عمل اختیار کابینہ کے ہاتھ میں ہے۔ صفحہ نمبر 21 3 عدالتی فرائض جوڈیشل فنکشنز۔ عدالتی اختیارات ملکی عدلیہ کو حاصل ہیں لیکن دستور کی روح سے صدر پاکستان کو کئی ایک عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔ صدر آئینی لوازمات پورے ہونے کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کا تقرر کرتا ہے۔ صدر اعلیٰ عدالتی کونسل کی رپورٹ پر کسی جج کو اپنے عہدے سے برطرف کر سکتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان کا تقرر بھی صدر کرتا ہے۔ صدر کسی اعلیٰ عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کو معاف، کم یا اس پر عمل درآمد کو معطل کر سکتے ہیں۔ صدر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ عدلیہ کے احکامات کو نافذ کرنا بھی عاملہ کی ذمہ داری ہے۔ 4 فوجی اور سفارتی فرائض ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک فنکشنز۔ عاملہ کا حصہ ہوتے ہوئے صدر پاکستان مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ افواج پاکستان میں وزیر اعظم کی مشاورت سے اعلیٰ فوجی حکام کی تقرری کرتا ہے اور وہ فوجی معاہدے کر سکتا ہے۔ صدر پاکستان دوسرے ممالک میں پاکستان کے سفراء مقرر کرتا ہے اور دوسرے ممالک کے سفیروں کے کاغذات تقرر وصول کرتا ہے، لیکن ان تقرریوں میں وزیر اعظم کے مشوروں کا پابند ہوتا ہے۔ فوج انتظامی طور پر وزیر دفاع کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 22 مالیاتی فرائض فائنینشیل فنکشنز۔ ملک کے تمام مالیاتی اختیارات مقننہ کو حاصل ہیں، لیکن آئین کی روح سے صدر قومی اسمبلی کے مالیاتی مسودوں پر دستخط کرتے ہیں۔ بجٹ کی منظوری کے بعد اسے صدر کے دستخط کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ عاملہ کی طرف سے مالیات کی پڑتال کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی تقرری اور قومی اقتصادی کونسل و قومی مالیاتی کونسل کے ارکان کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ قومی خزانے پر مقننہ کو مکمل کنٹرول حاصل ہے، لیکن دیگر مسودات کی طرح مالیاتی مسودات بھی وزیر خزانہ ہی قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں۔ ملک کی سالانہ بجٹ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق تیار اور پیش کیا جاتا ہے۔ مقننہ حکومت کی دیگر قانونی تجاویز کی طرح مالیاتی مسودات کی منظوری دیتی ہے۔
لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہی عملی طور پر قومی خزانے کو کنٹرول کرتا ہے۔ قومی خزانے کے بارے میں قومی اسمبلی کے بعد وزیر اعظم ہی بااختیار ہیں، بلکہ اصل اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے پارٹی کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوتی ہے اور حکومت کی طرف سے پیش کردہ کوئی بھی مسودہ بشمول قومی بجٹ اکثریت کے ساتھ منظور کیا جاتا ہے۔ ترقیاتی سرگرمیاں ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز۔ وزیر اعظم ملک کے بااختیار قائد ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق وہ اپنی صوبہ-دادی فنڈ سے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں۔ ملک کی زرعی، اقتصادی، صنعتی، تعلیمی اور دیگر پالیسیاں وزیر اعظم کی نگرانی میں تیار کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم ملک کی ترقی کے لیے دیگر ممالک سے گفت و شنید کر کے معاہدات پر دستخط کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ارکان سے مل کر قومی ترقی کے لیے سوچتے ہیں اور ضروری کارروائی کرتے ہیں۔ صدر پاکستان اور وزراء بھی ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات اور پالیسی انٹرنیشنل ریلیشنز۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے اور تعلقات کا قیام عاملہ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے وزرائے اعظم کا استقبال کرتے ہیں، ان سے باہمی قومی دلچسپی کے امور پر بات چیت کرتے ہیں اور معاہدات پر دستخط کرتے ہیں۔ سفر اور دیگر سفارتی عملے کی تقرری اور واپسی میں اس کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے ممالک میں سفارت خانے کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ ملک کی خارجہ پالیسی وزیر اعظم کی نگرانی میں تیار کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم عالمی تعلقات میں حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کے افسران عالمی تعلقات میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23۔ متفرقہ فرائض۔ تمام قومی ایوارڈز کی پیشکش اور اس کے لیے فہرست کی تیاری عاملہ کے ذمہ ہے۔ وزیر اعظم چند اہم آئینی اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں، مثلاً مشترکہ مفادات کونسل اور قومی اقتصادی کونسل وغیرہ۔ ہنگامی حالات کے اعلان میں وزیر اعظم کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء حلقی اور عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کرتے ہیں اور ملکی نظام عاملہ کی آواز فیصلہ کن ہوتی ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے افعال یا فرائض